فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَأَنْعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ انسان کا حال عجیب ہے، جب اسے اس کا رب آزماتا ہے، نعمتیں دیتا ہے، عزت دیتا ہے دنیاوی، وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دی۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور جب وہ آزماتا ہے اسے اور اس کا رزق جو ہے تنگ کر دیتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو کہتا اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا۔ کلا، ہرگز نہیں۔ یہ بڑا لطیف مقام ہے قرآن مجید کا، بہت کم لوگ اس کی گہرائی میں اتر سکے۔ اس میں برائی کیا ہے؟ اللہ نے نعمت دی، اللہ نے مجھے عزت دے دی، کیا خرابی ہوئی اس میں؟ اللہ نے ذرا رزق تنگ کر دیا تو اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا۔ بھائی اللہ ہی کی بات کر رہا ہے نا، دیا بھی تو اس نے، اور اگر نہیں دیا تو بھی اس نے۔ کوئی شرک تو اس میں نہیں آیا، کوئی کفر اس میں نہیں آیا۔ گمراہی کیا ہے؟ گمراہی یہ ہے کہ تم اس کو عزت سمجھ رہے ہو، وہ عزت نہیں ہے، آزمائش ہے۔ کچھ تمہیں دیا ہے تو جانچنے کو، پرکھنے کو نہیں، اکاؤنٹ فور کرنا پڑے گا، جواب نہیں کرنی پڑے گی۔ اسے دنیا کی عزت نہ سمجھو، وہ آزمائش ہے۔ اگر کوئی سختی آ گئی ہے، تکلیف آ گئی ہے، تو یہ بھی ذلت نہیں ہے، یہ بھی آزمائش ہے۔ دونوں کیفیات بالکل برابر ہیں۔ آزمائش آزمائش، کبھی دے کر آزماتا ہے، کبھی چھین کر آزماتا ہے۔ لیکن جب دے دیا تو یہ سمجھا کہ اللہ نے مجھے عزت دے دی، غلط۔ عزت تو وہ ہوگی جو آخرت میں جا کر ملے، وہ عزت ہوگی۔ اور اگر یہاں کوئی چھین لیا تو اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا، غلط۔ ذلت تو وہ ہوگی کہ آخرت کے اندر ذلیل ہو جائے۔ اس کا اگلا ایک اور سٹیپ بھی ہے۔ ایک اعتبار سے تو میں نے عرض کیا یہ برابر ہو گئے، دونوں امتحانی شکلیں ہیں۔ ایک اعتبار سے یہ جس کو دنیا میں عزت سمجھا جا رہا ہے، وہ زیادہ سخت امتحان ہے بنسبت اس کے جسے دنیا میں ذلت سمجھا جا رہا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتوں کی بارش ہو رہی ہو تو غفلت طاری ہو جائے گی آپ پر۔ بہت کم لوگ ہوں گے جو اس حال میں بھی واقعتاً اللہ کو یاد رکھیں۔ نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے، انسان غافل ہو جاتا ہے۔ ظفر اس کو آدمی نہ جانیے گا، چاہے کتنا ہی ہو وہ فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ عیش میں یاد خدا نہیں ہوتی، عیش میں تو ہے، کھا رہے پی رہے عیش کر رہے، یاد خدا کہاں آئے گی؟ تکلیف میں اللہ یاد آتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے، دعائیں کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے۔ تو امتحان کون سا زیادہ سخت ہوا؟ وہ امتحان زیادہ سخت ہو گیا جس میں غفلت طاری ہو۔ ما قل و کفا خیر مما کثر و الہا، حضور نے فرمایا جو چیز کم ہو لیکن وہ تمہاری ضرورت پوری کر دے، وہ اس سے بہتر ہے جو زیادہ ہو اور تمہیں غافل کر دے۔ جب زیادتی ہو جائے گی، بہتات ہو جائے گی، تو غفلت طاری ہو جائے گی، تو وہ گھاٹے کا سودا۔ یہ نقطہ نظر انسان کا ہو جانا چاہیے دنیاوی حوادث اور دنیاوی مصائب کے بارے میں، اگر اس کے دل میں ایمان ہے۔